جب 51ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، جب شرکان ایک بار لڑکی سے شکست کھا چکا تو اس نے دوبارہ کشتی کا موقع مانگا اور لڑکی نے اسے منظور کر لیا، اور پھر جب لڑکی نے بڑی پھرتی اور مہارت کے ساتھ اس کو دوبارہ زمین پر دے پٹکا تو اب لڑکی نے کہا کہ اٹھ، میں نے دوبارہ تیری جان بخشی کی۔ پہلی بار میں نے تجھے اس لیے معاف کیا کہ تم لوگ عورتوں کا قتل نہیں کرتے، اور دوسری بار میں تیری کمزوری اور کم سنی اور تیرے پردیسی ہونے کی وجہ سے تجھے چھوڑتی ہوں۔ لیکن میں تجھ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر تمہاری فوج میں جو عمر بن نعمان نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کی مدد کے لیے بھیجی ہے، کوئی شخص تجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے میرے پاس بھیج اور اس سے کہہ کہ میرے ساتھ کشتی لڑے۔ جب شرکان نے لڑکی کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اے میری آقا، تو نے اپنے زور سے مجھے زیر نہیں کیا، بلکہ تیرے حسن و جمال کی وجہ سے میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اگر تو مجھے ایک موقع اور دے تو یقیناً اس بار میں تجھے چت کر دوں گا۔ اب لڑکی نے کہا کہ اے مغلوب، اس بار بھی تو مجھے کشتی میں ہرا نہیں سکے گا، مگر پھر بھی میں تیری یہ خواہش پوری کیے دیتی ہوں، مگر جان لے کہ یہ آخری کشتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھکی اور شرکان کو کشتی کے لیے بلایا۔ شرکان بھی اس کی طرف جھکا اور اس بار مذاق سے نہیں بلکہ سنجیدگی سے، اور تھوڑی دیر تک دونوں گتھم گتھا رہے، اور لڑکی نے محسوس کیا کہ اس میں طاقت ہے، اور اس سے کہنے لگی کہ اے مسلمان، تو بڑی احتیاط کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ یہ تیرے ساتھ میری آخری کشتی ہے، اور اس کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی راہ چلتے ہوں گے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور شرکان بھی ہنس پڑا۔ اسی حالت میں وہ اس کی ران کی طرف بڑھی، اور ابھی اس کو خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اس نے ران پر ہاتھ مارا اور شرکان کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ چاروں شانے چت گر پڑا۔ اب وہ ہنسنے لگی کہ تو چوکر کی روٹی کھاتا ہے، اور یا تو دبلے لمبے بدو کی طرح ہے جو ایک چھوٹے سے گڑھے میں گر پڑتا ہے، اور یا تو پر کی طرح ہے جو ہوا سے گر پڑتا ہے تجھ پر۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مسلمانوں کے لشکر میں جا اور میرے مقابلے میں کسی اور کو بھیج، کیونکہ تو بہت کمزور ہے، اور عربوں، ایرانیوں، ترکوں اور دیلمیوں میں ڈنڈورا پٹوا دے کہ جس میں طاقت ہو وہ میرے پاس آئے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھلانگ ماری اور نہر کے دوسرے کنارے جا پہنچی، اور شرکان سے مذاقاً کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تو پو پھوٹنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کے پاس چلتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورما آ کر تجھے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیں۔ تجھ میں عورتوں سے دفاع کی قوت تو ہے نہیں، پھر تو اپنے آپ کو بہادر سواروں سے کس طرح بچا سکے گا؟ شرکان اپنے دل ہی دل میں حیران ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے میری آقا، کیا تو مجھ غمزدہ، پردیسی، مسکین اور دل شکستہ کو چھوڑ کر جا رہی ہے؟ اب وہ ہنس کر اس کی طرف مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ مانگ، کیا چاہتا ہے تاکہ میں تیری حاجت روائی کروں؟ اس نے جواب دیا کہ میں تیری زمین پر قدم رکھوں اور تیری مہربانیوں کی مٹھاس چکھوں اور تیرا نمک کھائے بغیر واپس نہ جاؤں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ سوائے ذلیل شخص کے کوئی بھلائی سے منہ نہیں موڑتا،
चल खुदा के नाम पर बसरो चश्म अपने घोड़े पर सवार हो ले और मेरे साथ साथ नहर की दूसरी तरफ चल, क्योंकि तू मेरा मेहमान है। शरकान खुश हो गया और अपने घोड़े के पास गया और उस पर सवार होकर लड़की के मुकाबले में चलने लगा, यहाँ तक कि वो एक पुल के पास पहुंचा जो लकड़ी का बना हुआ था और फौलाद की जंजीरों से कसा हुआ था। अब शरकान ने देखा कि वहां वो कनीजें जो उस लड़की के साथ कुश्ती लड़ रही थीं, खड़ी उसका इंतजार कर रही हैं। जब लड़की उनके पास पहुंची तो वो उनमें से एक से कहने लगी कि उस शख्स के पास जा और उसके घोड़े की लगाम थाम कर उसे नहर की दूसरी तरफ पहुंचा दे। अब वो लड़की आगे आगे चली और शरकान पीछे पीछे हो लिया, यहाँ तक कि वो पुल के पार हो गया। अब वो उस लड़की की तरफ मुखातब हुआ और कहने लगा कि ए हुस्न की पुतली, अब मेरे ऊपर तेरे दो हक हो गए, एक तो सोहबत का और दूसरा इस बात का कि तूने मुझे अपना मेहमान किया। काश कि अब तू मेरे ऊपर मेहरबानी करे और मेरे साथ मेरे मुल्क चले और तमाम बहादुर सरदारों को देखे और ये मालूम करे कि मैं कौन हूँ। जब लड़की ने उसकी ये बातें सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि कसम है हजरत ईसा की हक्कानियत की, अब तक मैं तुझे समझदार ख्याल करती थी, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि तेरे दिल में खोट है। तेरे लिए ये किस तरह जायज हो सकता है कि तू ऐसी बातें करे जिनकी वजह से तेरे ऊपर दगाबाजी का गुमान हो, और मैं ऐसा काम किस तरह कर सकती हूँ, जैसा कि मुझे मालूम है कि अगर मैं तुम्हारे बादशाह उमर के पास पहुँच गई तो वहाँ से छुटकारा नामुमकिन है, क्योंकि मेरा जवाब ना उसके शहर में है और ना उसके महलों में, माना कि वो बगदाद और खरासान का बादशाह है और उसके 12 महल हैं और उन तमाम महलों में इतनी कनीजें हैं जितने के साल में दिन होते हैं। अगर कहीं मैं उसके पास पहुंच गई तो वो मुझसे हरगिज दरगुजर न करेगा, क्योंकि तुम्हारे एतकाद के मुआफिक मैं तुम्हारे लिए हलाल हूँ, और तेरा ये कहना कि मैं मुसलमान सुरमाओं का तमाशा देखूं मसीह की हक्कानियत की कसम सच नहीं है, क्योंकि 2 रोज से जब से तुम्हारा लश्कर हमारे मुल्क में दाखिल हुआ है मैं उसको देख रही हूँ और मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हारी तरबियत शाहाना तरबियत नहीं है, बल्कि तुम लोग तीतर बटेरों की तरह जमा कर लिए गए हो, और तेरा ये कहना कि मैं जानूं कि तू कौन है बेमानी है। क्योंकि मैं तेरे साथ इसलिए भलाई नहीं करती कि तू बड़ा आदमी है, बल्कि इसलिए कि इसमें मेरे लिए फख्र की बात है, और अगर तू बादशाह उमर का बेटा शरकान भी होता जिसका डंका जमाने में बज रहा है, ताहम मुझ जैसे के मुतल्लक तेरा ये कहना ज़ेबा नहीं। उसने कहा कि क्या तू जानती है कि शरकान कौन है? लड़की ने जवाब दिया कि हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लश्कर के साथ आया है जिसकी तादाद 10,000 सवार हैं, और उसके बाप उमर ने ये फौज उसके साथ कस्तंतुनिया के बादशाह की मदद के लिए भेजी है। शरकान ने कहा कि ऐ मेरी आका, मैं तुझे तेरे दीन की कसम देता हूँ जिस पर तेरा एतकाद है कि तू मुझे इसके सबब से मुतला करे, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि क्या सच है और क्या झूठ, और इस जंग का बबाल किसके सर है।
لڑکی نے جواب دیا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ میں یونانی لڑکی ہوں تو میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر 10,000 سواروں کے مقابلے میں نکل کھڑی ہوتی اور ان کے سردار وزیر دندان کو قتل کرتی اور ان کے شاہ سوار شرکان کو زیر کرتی، اور یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میں بہادری میں اپنی تعریف نہیں کرتی، اگرچہ تو نے کشتی میں میری قوت اور کرتب کا تجربہ کر لیا ہے، اور اگر تیری جگہ اس وقت شرکان ہوتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس نہر کو پھاند تو وہ نہ پھاند سکتا۔ میری آرزو ہے کہ کاش حضرت مسیح اسے میرے سامنے لے آئیں اور میں مردوں کی طرح اس کا مقابلہ کروں اور اسے گرفتار کر کے اس کے بیڑیاں ڈال دوں۔ جب شرکان نے لڑکی کی باتیں سنی تو اس کی غیرت اور بہادری کا غرور جوش میں آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے اور اس پر حملہ کر بیٹھے، لیکن لڑکی کا حسن اس وقت اس کے آڑے آ گیا۔ اب وہ چلتے چلتے ایک محرابی دروازے پر پہنچے۔ جب لڑکی نے دروازہ کھولا تو شرکان نے دیکھا کہ وہاں بلور کا ایک شمعدان لٹکا ہوا ہے جو جلتی ہوئی آگ کی طرح روشن ہے۔ اس راستے کے دوسرے کنارے پر معطر موم بتیوں کے ساتھ اس کا استقبال کنیزوں نے کیا۔ اب کنیزیں آگے آگے ہو لیں اور لڑکی اور شرکان ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ خانقاہ میں پہنچیں، اور شرکان نے دیکھا کہ خانقاہ کے چاروں طرف آمنے سامنے تخت بچھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح خانقاہ کے صدر میں بھی ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ریشمی فرش ہے۔ لڑکی نے شرکان سے کہا کہ اے میرے آقا، اس تخت پر بیٹھ جا۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا اور لڑکی وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر تک غائب رہی۔ شرکان نے خادموں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی آرام گاہ میں ہے اور ہم لوگ اس کے حکم کے مطابق تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد خادم طرح طرح کے کھانے لائے اور وہ کھا کر سیر ہو گیا، لیکن اس کا دل اپنے لشکر میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے بعد ان پر کیا گزری۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی نصیحت کو کس طرح فراموش کر دیا۔ وہ انہی باتوں پر حیران اور اپنے کیے پر پشیمان تھا کہ صبح ہو گئی اور دن نکل آیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ 20 سے زیادہ چاند کی سی کنیزوں کے درمیان وہ لڑکی وہاں آ موجود ہوئی، جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں رات کا چاند ہو۔ اس کا لباس شاہانہ اطلس کا تھا اور وہ اپنی کمر میں گھندی ہوئی پیٹی باندھے ہوئے تھی جس میں طرح طرح کے جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ جب شرکان نے یہ دیکھا تو مارے خوشی کے اس کی عقل اڑ گئی اور وہ اپنے لشکر اور وزیر کو بھول گیا۔ لڑکی کے سر پر موتیوں کا ایک جال پڑا ہوا تھا جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور کنیزیں دائیں بائیں اس کا دامن اٹھائے ہوئے تھیں اور وہ ناز و ادا سے جھومتی چلی آتی تھی۔ یہ دیکھ کر شرکان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے لگا۔ اب لڑکی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بار بار دیکھا، یہاں تک کہ وہ یقین کے ساتھ اس کو پہچان گئی اور آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ اے شرکان، غریب خانہ تیری وجہ سے معزز اور روشن ہو گیا۔ اے عالی شان مرد، ہمارے چلے جانے اور تجھ کو اکیلا چھوڑ جانے کے بعد تیری رات کیسی گزری؟ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ جھوٹ بولنا بادشاہوں کے لیے عیب ہے اور بری بات ہے، بالخصوص بڑے بادشاہوں کے لیے۔
تو بادشاہ عمر بن نعمان کا بیٹا شرکان ہے، لہٰذا اپنے راز کو مت چھپا اور اس کے بعد مجھ سے جھوٹ مت بول، کیونکہ جھوٹ بولنے سے بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ قسمت کا تیر تیرے لگ چکا ہے، اب تیرے لیے سوائے تسلیم اور رضا کے کوئی چارہ نہیں۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔